لائک کیجیے، شیئر کیجیے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ نیکی کی بات دوسروں تک پہنچانا بھی نیکی ہے۔ ڈیجیٹل دعوی نیٹ ورک۔ آج معاشرے میں وبا پھیلی ہوئی ہے، بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں۔ قرآن پاک سے شفا لینے کے لیے بڑے بڑے لوگ قائل ہو جاتے ہیں، لیکن شفا لینے کے لیے کس کے پاس جاتے ہیں؟ جیسے پہلے کہا، وہ ننگ دھڑنگ آدمی جس نے 20 سال سے غسل نہیں کیا، میں اور آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ اس کتاب سے مجھے اور آپ کو شفا ملے۔ ہم نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں بنی بنائی گولی، بنا بنایا نسخہ مل جائے، اور اگر اس قرآن سے بھی شفا لینی ہے تو جائیں کسی پیر کے پاس، کسی ایسے آدمی کے پاس جو 20 سال سے نہایا نہیں، وہ ہمیں کچھ لکھ کے دے دے قرآن کی آیت، وہ ہم گھر میں رکھ دیں، برکتوں کا نزول ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ اس طرح قرآن پاک سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس طرح آپ کو شفا ملنے والی نہیں ہے۔ اس طرح استدراجی قوتوں کے ذریعے یا کہانت یا جادو کے ذریعے عارضی طور پر یا وقتی طور پہ آپ کو فائدہ مل سکتا ہے، لیکن حقیقی شفا کب ملے گی؟ جب آپ اس قرآن پاک کو پڑھیں گے۔ اور آج آپ کے سامنے اس قرآن پاک کی ابتدا جس صورت سے ہو رہی ہے، اس صورت کے بعض فضائل اور قرآن پاک کے مختلف وظائف اور مختلف حصوں کی آپ کے سامنے فضیلتیں رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ سورت فاتحہ ہے۔ یہ فاتحہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب اس کا کھولنے والا، ابتدا کرنے والا، بالکل قرآن پاک کی ابتدا میں ہے، اس لیے اس کو قرآن پاک کا دباچہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو سورت فاتحہ بھی کہا گیا۔ لیکن اس کا ایک نام نہیں ہے۔ مفسرین نے اپنی کتب کے اندر اس کے 30 سے زائد نام ذکر کیے، اور صحیح احادیث میں اس کے بے شمار نام ہیں۔ ایک سورت رقیہ، اس کو سورت رقیہ کہتے ہیں۔ رقیہ کا کیا مطلب ہے؟ دم جس کا کیا جائے۔ کیوں کہا گیا یہ دم کرنے والی صورت ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس صورت میں دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں ان کے زہر کا شافی اور کافی علاج موجود ہے۔ جب یہ لفظ کہا جاتا ہے شافی اور کافی علاج موجود ہے، پہلی بات کہی سورت رقیہ، جب یہ کہہ دیا شافی اور کافی علاج ہے تو اس سورت کا بذات خود یہ نام بھی موجود ہے کہ اس کو سورت شافی کہا جاتا ہے، سورت کافی کہا جاتا ہے، یعنی شافیہ اور کافیہ کے نام سے بھی اس سورت کا نام احادیث اور مفسرین نے لکھ دیا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے بھی نہیں کہہ رہا، حضرت ابو سعید خدری کی مشہور روایت آپ کے سامنے ہے۔ ایک جگہ کے ایک سردار کو بچھو نے بعض روایات میں سانپ نے کاٹ لیا، انہوں نے ان کی خاطرداری نہیں تھی کی، انہوں نے کہا دم کرنے والا کوئی ہے؟ کہا ہاں میں ہوں، میں دم کرنا جانتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ کچھ معاوضہ دو گے تو دم کروں گا۔ معاوضہ طے ہو گیا، بعض روایات میں 30 بکریاں، بعد میں زیادہ بکریاں، معاوضہ طے ہو گیا۔ جا کے انہوں نے دم کیا کس کے ساتھ؟ سورت فاتحہ کے ساتھ۔ 7ویں مرتبہ نیچے پہنچے اور بعض روایات میں بغیر تعداد کے آیا کہ سورت فاتحہ پڑھ پڑھ کے پھونکنے لگے، زہر کا اثر ختم ہونا شروع ہو گیا، وہ اچھا بھلا ٹھیک ہو گیا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا معاملہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ان بکریوں کا جو معاوضہ لینے کی تائید کی، اور دوسری بات یہ بھی کہی تھی تمہیں کس نے بتایا کہ یہ سورت رقیہ ہے، یہ سورت دم کرنے والی ہے، اس سورت میں زہر کی شفا ہے، تمہیں کس نے بتایا؟ بتائیے، ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات نہیں تھی بتائی، لیکن صحابہ نے اپنے اجتہاد سے قرآن پاک کی ان آیتوں سے یہ سمجھا تھا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو مومنوں کے لیے شفا، اور قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے اس کو شفا قرآن پاک میں کہا ہے۔ تو صحابہ نے یہ سوچا کہ جب پورا قرآن شفا ہے تو جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، جو پورے قرآن پاک کا دباچہ ہے شفا کے لیے، اس سے بہتر صورت کون سی ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے یہ سوچا تھا، یہ سمجھا تھا، ہمارا یہ اجتہاد تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی اور کہا تم نے بالکل درست سوچا اور درست اجتہاد کیا۔